الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آیت درود پڑھی یا سنی جائے تو درود شریف پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذل احتشام استاذی مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ حافظ ممتاز حسین حیدری صاحب زیدہ مجدہ، فصیح اللسان فخر اہل سنت مولانا نعمان احمد مدنی صاحب، فصیح اللسان جناب اندلیب رسالت برادرم بلال خان قادری صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید عاشق رسالت مآب برادرم ابراز صاحب کے والد مرحوم جناب مطلوب احمد صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، محبوب عالم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج اس محفل میں تلاوت بھی ہوئی، ثنا خوانی بھی ہوئی، آپ نے اللہ کا ذکر بھی سماعت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ختمی مرتبت کی ثنا بھی سنی، ابھی چند گھڑیاں قرآن اور حدیث بھی بیان ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ ان تمام اعمال حسنہ پر اللہ کریم کی بارگاہ سے جو خیرات اور برکات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم و جملہ خیرات و برکات مرحوم کی قبر پر نازل فرمائے اور ان کے درجات کو مزید رفعت و بلندی عطا فرمائے۔ وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں، میں لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق فرمایا تو انسانی ذہن تضاد کا شکار ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہر چیز پر اختلاف کرتا ہے۔ اب دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، اقوام و ملل کی تہذیب کو پڑھ لیں، لباس پر اختلاف ہے، خوراک پر اختلاف ہے، تہذیب ہو، تمدن ہو، اقدار ہوں، نظریات ہوں یا عقائد ہوں، انسان ہر چیز پر اختلاف کرتا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقے ہیں، مختلف بولیاں بولنے والے لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہر علاقے کا اپنا لباس ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی بود و باش ہے، نظریات، اقدار اور عقائد، ہر چیز پر انسان اختلاف کرتے ہیں۔ اس وقت آسمانی کتابوں پر بھی اختلاف ہے، رسولوں پر اختلاف ہے، فرشتوں پر اختلاف ہے، تقدیر کے مسئلوں پر اختلاف ہے، حتیٰ کہ انسان وہ ہے جو اپنے بنانے والے خالق پر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ انسان اتنی جرأت کرتا ہے کہ خالق پر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سرے سے معاذ اللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے۔ ڈارون کا نقطہ ارتقا پڑھیں تو ڈارون کہتا ہے وہ بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، زمین سورج سے جدا ہوئی، منجمد ہوئی اور زندگی کے آثار شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت بی بی مریم اور جناب عیسیٰ، یہ تین وجود ملیں تو مل کے معاذ اللہ ایک خدا بنتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا گارا گوندھ کے کوئی مورت بناؤ، کوئی بت بناؤ تو معاذ اللہ اس بت میں بھی پھر الوہیت کی شانیں آ جاتی ہیں۔ میں ہندوستان گیا، میں نے وہاں دیکھا ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو 5 وکھرے وکھرے خدا ہیں۔
وہاں گرمیوں کا اور خدا ہے، سردیوں کا اور خدا ہے، دکھ والا اور ہے، سکھ والا اور ہے، غمی والا اور ہے، پریشانی والا اور ہے، خوشی والا اور ہے۔ ایک گھر میں 5 افراد ہیں، ماں، باپ، بہن، بیٹا، بہو، ہر کے ایک کے کمرے میں اپنا اپنا الگ خدا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذاللہ بتوں میں بھی الوہیت کی شانیں آ جاتی ہیں، اور ہم اہل اسلام ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ، عقیدہ تو سارے شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر چیز پر اختلاف ہے، تقدیر ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اخلاق ہیں، اقدار ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، کتابیں ہیں، تقدیر ہے۔ انسان ہر چیز پر اختلاف کرتے ہیں۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کوئی ایسی چیز ہوتی جس پر کسی کا اختلاف نہ ہوتا، کوئی کائنات کی ایسی سچائی ہوتی، کوئی ایسا یونیورسل ٹروتھ ہوتا جسے سارے ہی مانتے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، موت کائنات کی ایسی سچائی ہے جسے سارے ہی مانتے ہیں، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے ملحد ہے، چاہے موحد ہے، چاہے عاشق ہے، چاہے منافق ہے، چاہے بلیور ہے، چاہے نان بلیور ہے۔ موت کائنات کی ایسی سچائی ہے جسے ساری مانتے ہیں۔ ہر آدمی مانتا ہے کہ موت کے راستے سے گزرنا ہے، اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہو، کسی نظریہ حیات کے ساتھ ہو، موت کی حقیقت کو سارے مانتے ہیں، موت کی سچائی سارے مانتے ہیں، لیکن موت کے تعارف میں فرق ہے، موت کی ڈیفینیشن میں فرق ہے۔ اوروں کے نزدیک موت مر کے مٹنے کا نام ہے، اہل اسلام کے نزدیک موت مٹنے کا نہیں، موت اپنے پروردگار سے ملنے کا نام ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے وہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں، جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے، اوروں کے نزدیک موت مر کے مٹنے کا نام ہے، اور اہل اسلام کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے، قرآن سمجھ آ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ لوٹ آ اپنے، ارجعی، ہمارے ہاں کوئی بھی خبر ملی نا جس سے دل دکھتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ، پتہ ہے راجعون کا معنی کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہاں لوٹنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹنے کا ذکر ہے۔ اوروں کے نزدیک موت مر کے مٹنے کا نام ہے، اہل اسلام کے نزدیک موت مٹنے کا نہیں، موت اپنے پروردگار سے ملنے کا نام ہے۔ میں طالب علم ہوں، دونوں طرف میرے استاد بیٹھے ہیں، بات غلط کرو میری صلاح کر دیں گے۔ مجھے پورے قرآن میں کہیں کوئی ایک آیت، کسی آیت کا مفہوم، کسی مفسر کا قول، کوئی حدیث، کسی حدیث کی شرح میں یہ بات ثابت کر دیں کہ موت کے بعد روح ختم ہو جاتی ہے، مجھے کہیں بتا دیں کہ روح مٹ جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے امر کو موت آ سکتی، بولے نہیں آپ لوگ، اللہ کے امر کو موت آ سکتی۔ میں شاید جلدی کر گیا ہوں آپ کو سمجھانے میں، چلے میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مفتی اعظم تھے، ایک کھاریاں کے قریب ان کی رہائش تھی، تو میں باولی شریف کی طرف سے ان کے پاس گیا دعوت دینے کے لیے۔ دن تھے گرمیوں کے دن، تو انہوں نے ہمیں پانی دیا، ان کے خادم نے پانی رکھا، میں نے وہ پانی پیا تو پانی بڑا میٹھا تھا۔ میں نے کہا قبلہ پانی تو میٹھا نہیں ہوتا، یہ پانی کیوں میٹھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس میں شہد ملایا ہے۔ کیا ملایا ہے؟ شہد ملایا، شہد ملایا ہے۔ غور کریں گے تو ایک جملے میں اہل سنت کا پورا ایک عقیدہ آپ کی سینوں میں اتر جائے گا۔ پانی میں شہد ملایا ہے اس لیے پانی میٹھا ہے۔ دیکھیں شہد ایسی چیز ہے، میں شہد کا نام لے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں مٹھاس کا تصور آ گیا ہے، آ گیا یا نہیں آیا؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ شہد کا نام لیں تو ذہن میں مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، انہوں نے پانی پلایا تو پانی میٹھا تھا۔ میں نے کہا ذرا سا پانی بڑا میٹھا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے اس میں شہد ملایا ہے۔ میں نے کہا اچھا
پانی تو میٹھا ہے شہد کی وجہ سے، اب یہ بھی بتا دیں شہد کیوں میٹھا ہے؟ اللہ کرے سمجھ جائیں آپ لوگ، پانی میٹھا ہے شہد کی وجہ سے، یہ شہد کیوں میٹھا ہے؟ کہنے لگے شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، شہد سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس کی ذاتی مٹھاس ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میں کہتا ہوں پانی میٹھا ہوتا ہے شہد کی وجہ سے۔ شہد کیوں میٹھا ہے؟ شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، اس طرح جسم چل پھر رہا ہے روح کی وجہ سے، جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے۔ یہ روح کیوں زندہ ہے؟ جواب آتا ہے قل الروح من امر ربی، روح خود حیات ہے، روح خود زندگی ہے، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کو موت نہیں آ سکتی۔ روح جسم کے اندر ہو تب بھی زندہ ہے، جسم سے نکل جائے تب بھی زندہ ہے۔ اسی کا ترجمہ جناب سلطان باہو نے کیا ہے، میں قربان تینا تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو، میں قربان تینا تھی باہو قبر جنا دی، قبر جنا دی۔ یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ والے زندہ ہیں، بعد از وصال حیات اولیاء کے جو ہم قائل ہیں وہاں ہمارا یہی مقصد پیش نظر ہے، قل الروح من امر ربی۔ دیکھیں شہد میٹھا ہے، پانی میٹھا ہے شہد کی وجہ سے۔ شہد کیوں میٹھا ہے؟ شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، شہد سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، اور روح کی زندگی ذاتی ہے، روح جسم میں رہے تب بھی زندہ ہے، روح جسم سے نکل جائے تب بھی زندہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے جو کر سکتے ہیں کر لیں، جو کر سکتے ہیں کر لیں، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ جو کر سکتے ہیں نا بندہ کر لے، آخر موت ہے، موت سے نہیں بھاگا جا سکتا۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، مادیت کی بڑی ترقی ہے، میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، پر کوئی ریسرچ، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں آئی جو ہمیں موت سے بچا سکے۔ موت کے دروازے سے گزرنے، میں نہیں کہہ رہا یہ مہینہ ہے تاجدار اولیاء، جناب قندیل نورانی، شہباز لامکانی، واقف اسرار ربانی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، شہنشاہ بغداد کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں انسان تو سواری پر سفر کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بندہ جب گاڑی لینے جاتا ہے تو لوگ مشورہ دیتے ہیں فلاں گاڑی لینا، کیوں؟ وہ بڑی کمفرٹیبل ہے، آرام دہ ہے، سڑک پر چلیں تو جھٹکا نہیں لگتا، بڑی آرام دہ گاڑی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں انسان تو وقت کی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سواری تجھے لے کر قبر کی طرف جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے میں آپ کو پیغام دے نہیں سکتا، آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں، میں صرف الفاظ پڑھ رہا ہوں، لفظ غوث اعظم کے ہیں، شہنشاہ بغداد کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان تو وقت کی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اور وقت کی سواری تجھے لے کر قبر کی طرف جا رہی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اب دو میں سے ایک کام کر لے، دو میں سے ایک کام کر لے، یا تو سواری کی لگامیں کھینچ کے سواری روک لے، بریک مار کے سواری روک لے۔ آپ کا کیا خیال ہے وقت کو روکا جا سکتے ہیں؟ جی بولتے نہیں آپ لوگ؟ ساری دنیا کے سائنسدان مل جائے نا، سورج کو چڑھنے سے روک نہیں سکتے، وقت کو روکا جا سکتا؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں دو میں سے ایک کام کر لے، یا تو وقت کی سواری کو روک لے، اگر وقت کی سواری کو نہیں روک سکتا تو پھر وہاں پہنچنے کی تیاری کر لے جہاں یہ سواری تجھے لے کے جا رہی ہے۔ اگر نہیں روک سکتا تو وہاں جانے کی تیاری کر لے جہاں یہ سواری لے کے جا رہی ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ میں نے صرف 2 حدیثیں سنانی ہیں، 7 سے 8 منٹ اور میرے پاس ہیں، اس میں نے گفتگو سمیٹنی ہے، اور بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں اس بات کو لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم امام العادلین متمم الاربعین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو جناب عبداللہ بن عمر کو ایک لشکر دے کر فارس میں بھیجا تھا۔ کس علاقے میں بھیجا ہے؟ تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ فارس میں بھیجا کہ وہاں فتح کرنا ہے، قلعہ فتح کرنے۔ جس علاقے پر حملہ کیا گیا وہ جو قلعہ تھا وہاں ایک عورت کی حکومت تھی، عورت کی حکومت تھی وہاں پر، اور قلعہ بلندی پر تھا، پرپیچ راستے تھے، مسلمان تیر برساتے تھے تو تیر راستے میں رہ جاتے تھے، وہ اوپر سے تیر برساتے تھے تو اہل اسلام کا نقصان زیادہ ہوتا تھا۔
پھر مشورہ یہ ہوا کہ ہم کلے کا محاصرہ کر لیتے ہیں. محاصرہ کر لیا گیا. اب کئی دن ہو گئے کلے والوں نے دروازہ نہیں کھولا. محاصرہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ جب خوراک نہیں جائے گی، آمد و رفت کے ذرائع بند ہو جائیں گے، مجبور ہو کے دروازہ کھول دیں گے. 1 مہینہ سے زیادہ وقت گزر گیا، کلے والوں نے دروازہ نہیں کھولا. ایک دن مسلمانوں کا ایک مجاہد جوان، بڑا خوبرو، بڑا حسین جوان تھا، وہ کلے کی دیوار کے پاس گیا. میں کہیں سے کوئی راستہ دیکھوں، کسی طریقے سے میں کلے کے اندر پہنچ جاؤں اور میں کلے کا دروازہ کھول دوں. جوان گیا کلے کی دیوار کے پاس. حسن اتفاق دیکھیں اسی وقت کلے کی ملکہ بھی کلے کی دیوار پہ آئی ہوئی تھی تاکہ میں دیکھوں دشمن نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. جوان کلے کی دیوار کے قریب آیا، عورت کی نظر جوان کے چہرے پر پڑی. اسے پہلی نظر میں اس جوان سے محبت ہو گئی، پہلی نظر میں دل ہار گئی. محل میں گئی یا تو کروٹیں بدلتی ہے، اپنے مشیروں سے کہتی ہے کہیں سے اس جوان کو میرے ساتھ ملا دو، میرا اسے نکاح کروا دو، شادی کروا دو. میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے انشراح صدر عطا کر دیتا ہے. اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی نے اس بات کو لکھا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، لوگ بھیج کر جوان کو ڈھونڈ کے لایا گیا کلے کے اندر. عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی. عورت نے کہا میں تجھ پہ دل ہار بیٹھی ہوں، میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. جوان نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ شادی کرتا ہوں، پر میری 2 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ تفسیر روح البیان میرے پاس موجود ہے، لفظ بڑے قابل فکر ہیں. میں خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ کا تعلیم ہوں. اسے کہا 2 کلے ہمارے حوالے کر دے. یہ جو تیرا کل ہے نا جس کے اندر تو محصور ہے، یہ اسلام کو دے دے، دل کا قلعہ اللہ کو دے دے. یہ قلعہ ہمیں دے دے اسلام کو، دل کا قلعہ اللہ کو دے دے. تو آگ کی پوجا کرنے والی عورت ہے اور میں مسلمان ہوں، میرا تیرے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لے، میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا. عورت نے کہا ٹھیک ہے پڑھاؤ کلمہ، میں پڑھتی ہوں. بڑی توجہ کا تعلیم ہوں. جوان کلمہ پڑھانے لگا، عورت کلمہ پڑھنے لگی کہ رک گئی. جوان سے کہنے لگی یہ بتاؤ اسلام میں تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے جو تمہارے مذہب کو سمجھنے والا ہے؟ تو جوان نے کہا ہمارے سپہ سالار عبداللہ بن عمر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو تمہاری سپہ سالار کے سامنے جا کے پڑھنا ہے. لے آیا گیا جناب عبداللہ بن عمر کے پاس، سارا معاملہ بتایا. آپ نے کہا بہن کلمہ پڑھ. عورت کلمہ پڑھنے لگی پھر رک گئی. عبداللہ بن عمر سے کہتی ہے عبداللہ بن عمر اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ فرمایا میرے والد امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے فرما رواں ہیں، مدینہ منورہ دارالخلافہ میں ہیں. عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو امیر المومنین کے سامنے جا کے پڑھنا ہے. وہاں سے یہ قافلہ چلا ہے مدینہ منورہ. دنیا کا نقشہ اٹھائیں، فارس کہاں، مدینہ منورہ کہاں، درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. عورت چلی یہ لشکر کے ساتھ آئی ہے مدینہ منورہ. فاروق اعظم کو سارا واقعہ سنایا گیا. امیر المومنین نے بلا لیا. پردے میں عورت آئی ہے. فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی کلمہ پڑھ. عورت کلمہ پڑھنے لگی پھر رک گئی. کہنے لگی امیر المومنین اتنا بتا دیں اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اللہ کرے سمجھ آئے آپ لوگ، اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ فاروق اعظم کی ہچکی بن گئی، بچوں کی طرح رو رہے ہیں اور قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا بی بی اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس قبر میں آرام کر رہی ہے، اس روزے میں آرام کر رہی ہے. عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو دہلیز رسول پہ آ کے پڑھنا ہے. وہ حجرے عائشہ کے دروازے پر آئی ہے اور پڑھتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. کہاں فارس ہے، کہاں مدینہ ہے، ایمان کہاں لے کے آیا ہے؟ میں بڑی توجہ کا طالب ہوں. عورت نے کلمہ پڑھے، حضور کی دہلیز کے قریب بیٹھی ہے، اپنا سر حضور کے دروازے کی دہلیز سے لگا دیا ہے اور رو کر جو بات کی ہے نا وہ سمجھ آئے گی میرا سارا موضوع مکمل ہو جائے گا. اس عورت نے رو کے اس کے یا رسول اللہ بڑا عرصہ میں نے شرک میں گزارا ہے، بڑا عرصہ میں نے کفر میں گزارا ہے، بڑی مشکل سے مجھے اسلام کا نور ملا ہے، میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی. یا رسول اللہ میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، اب مجھے گناہ کا موقع نہ ملے. عورت حضور کی دہلیز سے سر لگا کے رو رہی ہے، وہی روتے روتے روح جسم سے پرواز کر گئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں ایک مشرکہ عورت ہے، ایمان کہاں کے نصیب ہو رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے دو جہاں میں نہ مجھ کو امان ملی،
جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہی روح پرواز کر گئی، کنیزیں آئیں دوڑ کے، وجود ہلایا، روح پرواز کر گئی تھی۔ فاروق اعظم کو خبر ملی، وہ جس عورت نے کلمہ پڑھا تھا وہ فوت ہو گئی ہے، اب فاروق اعظم کا اعلان سننے والے ہیں۔ فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، اور یہ چونکہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں، لوگوں کو کیا بتاؤ گے کس کی بہن ہے کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، ہم نے رسول اللہ کی بیٹی کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، ہم نے اسلام کی بیٹی کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ دیکھیں کہاں ایمان کہاں موت مدینہ منورہ میں لے آئی ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث سنیں اور پھر آپ کو بھی چھٹی اور مجھے بھی چھٹی ہے۔ بڑی قابل فکر قابل غور حدیث سنانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد۔ کیا نام ہے؟ سعد نام کے مختلف صحابی ہیں۔ انہیں دوسرے نام سے جانا جاتا تھا چونکہ ان کا رنگ کالا تھا، تو کالا رنگ ہونے کی وجہ سے انہیں اسود کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ عربی زبان میں اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ بیت اللہ میں ایک پتھر بھی نصب ہے جس کا نام ہے حجر، اللہ ہمیں اس کے بوسے عطا فرمائے، حجر اسود۔ رنگ کالا تھا تو کالا رنگ ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں اسود کہتے تھے، اور تھے بھی غریب۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے اس کے یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، تو کہیں میرا کالا رنگ ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک تو نہیں دیا جائے گا کہ کالے جنت میں نہیں جائیں گے صرف سونے ہی جائیں گے؟ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا یہ بتائیے کالا رنگ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا وہاں فیصلے رنگوں پر نہیں ہوں گے، اعمال اور ایمان پر ہوں گے۔ اب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، انہوں نے مانگنا کچھ اور تھا پر انداز دیکھیں، یا رسول اللہ ٹھیک ہے میرا کالا رنگ میرے جنت کے راستے میں رکاوٹ نہیں، تو پھر میرے نکاح کے راستے میں کیوں رکاوٹ ہے؟ میں جہاں رشتہ بیچتا ہوں لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ تو کالا ہے ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تو غریب ہے ہم امیر ہیں، کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے گھر اور اس سے کہو میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ جو صحابی ہیں نا یہ بڑے امیر کبیر تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ سعد آگے اس جناب اقسم سیفی کے گھر، صحابی کے گھر آگے، دروازے پر دستک دی، صحابی باہر نکلے، پوچھا سعد کدھر آئے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دی ہے۔ اس صحابی کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا سعد نہیں، تو خود ہی آگے ہے، تجھے اللہ کے رسول نے نہیں بھیجا، تو کالا ہے میری بیٹی خوبصورت ہے، تو غریب ہے ہم امیر ہے، ہمارا جوڑ نہیں بنتا، لہٰذا میں تجھے رشتہ نہیں دیتا۔ یہ کہہ کے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت پردے میں میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ جب انہوں نے دروازہ بند کر کے اندر مڑے تو صحن میں وہ بیٹی کھڑی تھی جس کے رشتے کی بات حضور نے کی تھی۔ وہ بیٹی صحن میں کھڑی ہے۔ پوچھا ابا جان دروازے پر کون آیا تھا، کس سے بحث کر رہے تھے؟ فرمایا بیٹی سعد آیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، پر مجھے یقین نہیں آیا اور کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا تھا تو میں نے واپس بھیج دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے۔ ذرا اس بیٹی کا وے آف تھنکنگ دیکھیں۔ عرض کیا ابا جان جلدی نہ کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، جائیں پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں، جا کر حضور سے پوچھ لیں۔ اگر تو اللہ کے رسول نے جناب سعد کو نہیں بھیجا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ابا جان اگر اللہ کے رسول نے جناب سعد کو بھیجا ہے پھر یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، دیکھیں بھیجنے والا کون ہے۔ پھر آنے والے کو نہ دیکھیں، پھر بھیجنے والے کو دیکھیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن عورتیں اپنی نسبتوں پر فخر کریں گی، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا تھا۔ میں میدان حشر میں سر فخر سے بلند کر کے کہوں گی میرا رشتہ سیدہ زہرا کے بابا نے طے فرمایا تھا۔ وہ صحابی آگے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول آپ نے سعد کو بھیجا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ یا رسول اگر آپ نے بھیجا ہے تو پھر میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا این سعد، سعد کہاں ہے؟ جناب سعد کو بلایا گیا، سعد آگے، فرمایا میں 400 درہم حق مہر کے ساتھ تیرا رشتہ طے کرتا ہوں۔ کتنا حق مہر ہے؟ 400 درہم۔ اس دور میں ایک درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی، ایک درہم میں ایک بکری۔ آج کل بکری کتنے کی آپ جانتے ہوں گے، تو پھر مجھے بتائیں 400 بکریوں کی قیمت کہاں پہنچ جاتی ہے؟ فرمایا 400 درہم حق مہر مقرر کرتا ہوں۔ ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جیب میں تو ایک درہم نہیں،
میں 400 درہم کہاں سے دوں گا؟ بلال بھائی ذرا حضور کا مان دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، جاؤ علی کے پاس، جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس، 3 صحابہ کا نام لیا، فرمایا تینوں سے کہو تمہیں 200 درہم دیں۔ کتنے درہم؟ 3 صحابی 200 درہم دیں تو کتنی رقم بنتی ہے؟ 600۔ اور حق مہر کتنے؟ 400۔ یا رسول اللہ باقی 200 کا کیا کروں گا؟ 200 بکریوں کی قیمت، باقی 200 کا کیا کروں گا؟ فرمایا باقی 200 درہم سے شادی کی تیاری کر لینا، کوئی شادی کی تیاری کر لینا۔ اچھا صحابی جناب سعد آئے ہیں تینوں صحابہ کے پاس، انہوں نے 200 درہم نہیں دیے، فرمایا یہ 200 تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، یہ پورا ہو گیا، باقی ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، حضور نے ہمیں خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے، خوشی سے دے رہے ہیں، شکرانہ دے رہے ہیں۔ اب 600 سے زیادہ رقم جناب سعد کی جیب میں ہے، آئے ہیں مدینہ منورہ میں شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ دیکھیں بندے کی جیب میں پیسے ہو نا، بندہ بازار جائے تو دل کرتا ہے یہ چیز ہے یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں، لیکن اگر بندہ شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو دل ویسے خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جن کی ہو چکی ہے وہ نہ بولیں، وہ تو سوچ میں پڑ گیا نا، کر کے بیٹھے ہیں۔ بندہ شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو دل خوشی سے بھرا ہوتا ہے یا نہیں بھرا ہوتا؟ اور پھر یہ بھی تو سنیں بازار بھی مدینہ منورہ کا بازار ہے، بازار بھی مدینہ منورہ کا بازار ہے۔ جناب سعد کی جیب میں 600 سے زیادہ رقم ہے اور آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، 600 سے زیادہ رقم جیب میں ہے، ایک دکان میں کھڑے ہیں، دولہے کے سوٹ کا کپڑا پسند کر رہے ہیں۔ اس دن بندہ خاص تیاری کرتا ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، دولہے کے سوٹ کا کپڑا پسند کر رہے ہیں، اچانک کان میں آواز آئی، کہاں ہے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرنے والے؟ اس وقت اللہ کا رسول میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے۔ بس یہ جملہ کان میں پڑے، سعد نے وہیں کپڑا چھوڑا ہے، نکلے ہیں۔ دکاندار نے کہا سعد کپڑا نہیں خریدو گے؟ فرمایا تیرے مہر نالوں اودا کیر چنگا۔ فرمایا میرا رسول عرب کی گرمی میں جہاد کر رہا ہو اور سعد گھر بیٹھا خوشیاں منا رہا ہو، سعد کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ جو رقم تھی اس سے سواری خریدی، تلوار، اس دور کا جو اسلحہ تھا وہ خریدا، اور جب سواری پر بیٹھنے لگے تو خیال آیا اللہ کے رسول ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ میں تو تیری شادی طے کر کے آیا تھا، تو میدان جہاد میں کیا کر رہے؟ توجہ کا طالب ہوں، ایک چادر خریدی ہے جسے چہرہ چھپا لی ہے، جیسے عورتیں پردہ کرتی ہیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ 30,000 کے اسلامی لشکر میں داخل ہوئے، میدان جہاد میں پہنچے ہیں، جنگ شروع ہو گئی۔ سعد پہلی صف میں کھڑے لڑ رہے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہیں، صحابہ پریشان ہے، یہ کون جوان ہے جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کالے بازو نظر آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تلوار اٹھاتا ہے، کالے بازو نظر آتے ہیں۔ صحابہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ وہ کوئی جوان ہے، وہ چہرہ چھپا کے لڑ رہا ہے۔ ختم پاک میں بیٹھنے والوں، صحابہ کو تو پتہ نہیں چلا وہ کون ہے، پر شمع جانتی ہے تاب کتنی پروانے میں ہے، شمع جانتی ہے تاب کتنی پروانے میں ہے۔ میرے آقا نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا صحابہ لگتا ہے میرا سعد آ گیا ہے، فرمایا وہ دیکھو میرا سعد آیا ہے، وہ میری خاطر سارے خوشیاں چھوڑ آیا ہے، دیکھو میرا سعد آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک میدان جہاد سے آواز آئی، وہ جو چہرہ چھپا کے لڑ رہا تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ جا کہاں رہے تھے، پہنچ کہاں گئے ہیں؟ لاش اٹھائی حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور کے قدموں میں رکھنے لگے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا میری خاطر کیا کچھ چھوڑ کے آیا ہے۔ حضور زمین پر جلوہ فراز ہوئے ہیں، جناب سعد کا چہرہ حضور کی گود میں ہے۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو دیکھیں، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے سعد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے اور چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں، گرد ہٹا رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور چہرے سے گرد ہٹا رہے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جناب سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ بڑی شان ہے زمزم کی جو جناب اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے۔ اگر نبی جناب اسماعیل کے قدموں سے لگنے والے پانی کی یہ شان ہے، میرے آقا کے آنسوؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جناب سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور پتہ ہے حضور نے رو کے کیا فرمایا ہے؟ یہ جملہ سمجھ آ جائے نا، ہماری جو زندگی ہے نا، جو ہم مذہب کی طرف لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے رو کے فرمایا سعد جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں بس یہ جملہ حضور کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، ارد گرد جتنے صحابہ کھڑے ہیں، بوڑھے جوان، سارے داڑھی مار کے رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہیں،
پگڑیاں اچھال رہے ہیں اور صحابہ کیوں رو رہے ہیں؟ کاش جناب سعد کی جگہ میرا لاشا حضور کے قدموں میں پڑا ہوتا اور حضور مجھے فرماتے میرے غلام جا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ ویسے مجھے ایمان سے بتائیں، جان دے کر حضور راضی ہو جائیں تو جان دینے کا سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ جے تو مل پاویں تا میں لکھ دی ہاں، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دی ہاں، دل وچ اوڈی کا رکھ دی ہاں۔ اور میرے عقیدے کے امام نے کہا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اچھا حدیث مکمل کر دوں، امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا اللہ کے رسول نے چہرہ پھیرا اور مسکرانا شروع کر دیا، ہونٹوں پہ تبسم آ گیا۔ میں نے اس کے یا رسول اللہ ابھی رو رہے تھے، ابھی مسکرا رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا رو رہا تھا سعد کی پچھلی زندگی دیکھ کر، کس غربت میں گزری ہے، خوشیاں دروازے پر دستک دے رہی تھی، سعد نے اپنی خوشیاں نہیں دیکھی، میرے دین کی طرف دیکھا ہے۔ میں سعد کے غم دیکھ کر رو رہا تھا، میرے پروردگار نے فرمایا محبوب سعد کے غم دیکھے ہیں، اب یہ بھی دیکھ لیں سعد پہنچ کہاں گیا ہے۔ فرمایا میرا سعد جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، فرشتے سے دولہا بنا کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ عارف گڑی فرماتے ہیں واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا۔ واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت، کوئی بڑا آدمی مرے تو آہ نکلتی ہے، عاشق مرتا ہے تو واہ نکلتی ہے۔ میری گفتگو کا یہ پیغام ہے جو آپ تک پہنچا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ کب تک گورے گونگے ڈورے بہرے بن کر زندگی گزاریں گے؟ آ جائیں اپنے مرکز کی طرف۔ دنیا کا ہر رشتہ قبر کی دیوار تک ہے، دنیا در محبوب ہوں، دوست ہوں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں سے بڑا محبت والا کون سا رشتہ ہے؟ ماں بھی قبر کے سرہانے بیٹھ کے روئے گی، قبر کے اندر کوئی نہیں آئے گا، وہاں تنہائی ہے۔ جہاں ماں بھی چھوڑ دیتی ہے نا، بخاری کے لفظوں کا میں زندگی کی آخری سانس تک ذمہ دار ہوں، جہاں کوئی نہیں آتا وہاں اللہ کا رسول آ جاتا ہے۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس تے دید نو دنے راتی، اجونا بھی باریاں ماریاں نے۔ جد خزاں باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے، میں سنیا ہے پیا دے دیس اندر، پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے۔ ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن خاطر، جنوں بووے تے نہ باریاں نے۔ جانج ہنجواں دی ٹکیاں ویڑے، اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے۔ چٹی پا پوشاک کروں چلی، جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے۔ کیتا وعدہ سی ساڈے نال یاراں، اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے۔ پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، واجہ پیا نے جدوں ماریاں نے۔ محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا تے مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نہ میں سونی تے نہ کچھ پلے، تے میں کس طرح مان کراں، چاروں پلے میرے چکڑ پرے، تے میں کیڑا مل مل دھواں۔ چادر کے چار پلے ہوتے ہیں نا، چار کونے ہوتے ہیں نا، ہمارے چاروں ہی بھرے ہوئے ہیں، چاروں ہی بھرے ہوئے ہیں، چاروں پلے میرے چکڑ پرے، تے میں کس طرح مان کراں۔ ایک پانی گدلا دوجا صابن تھوڑا، تے میں بیٹھ کنارے رواں۔ غلام فریدہ میں دوزخ سرساں جے یار ونو منہ موڑاں۔ غلام فریدہ میں دوزخ سرساں جے یار ونو منہ موڑاں۔ حضور سے منہ نہ موڑیں، جہاں کسی نے ساتھ نہیں دینا وہاں اللہ کے رسول نے آ جانا ہے۔ میں بارے دیگر دعا گو ہوں، تلاوت ثناخوانی قرآن و حدیث بیان ہوا اور اب آپ بھی تشریف لائے، ابھی ختمہ شریفہ بھی پڑھے جائیں گے۔ ان تمام اعمال حسنہ پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم عاشق رسالت مآب بھائی ابرار کے والد مرحوم جناب محبوب احمد صاحب مرحوم و مغفور کی قبر پر نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔